اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کس مشہور کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ثواب الاعمال کہ جس میں نیک کاموں اور عبادات کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عظیم انعامات اور ثواب کا وعدہ کیا، اور عقاب الاعمال کہ ان گناہوں اور برے اعمال کی نشاندہی کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ یہ کتاب محض روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ اخلاق اسلامی کا ایک بہترین نچوڑ ہے کہ جو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جائیں گی وہ تمام پلے لسٹ بنامے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں ملاحظہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہم حصہ نمبر 11واں بیان کریں گے، اور زکوٰۃ نہ دینے کی سزا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی وضاحت پوچھی کہ جس مال میں بخل سے کام لیا کرتے تھے وہ قیامت والے دن گلے کا طوق بن جائے گا۔ فرمایا جو شخص بھی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس مال کو آگ کے اژدہے بنا کر اس کی گردن میں ڈالے گا، اور جب تک وہ حساب سے فارغ نہیں ہو جاتا یہ اژدہے اسے ڈستے رہیں گے۔ اور خدا کی اس آیت میں بخل کرنے سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل سے کام لینا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت والے دن خداوند متعال بعض لوگوں کو جب قبر سے اٹھائے گا تو ان کے ہاتھ پس گردن بندے ہوں گے، اور وہ انگلی کے پورے کے برابر بھی کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ فرشتے ہوں گے جو ان کی شدید ملامت کرتے ہوں گے، کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خیر کثیر سے ذرا برابر نیکی نہیں کی، نیز یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا مگر انہوں نے اپنے اموال سے اللہ کی حق کو ادا نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی سونے چاندی کا مالک ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صاف و شفاف صحرا میں اس کا محاسبہ کرے گا، اور ایسا اژدہا اس پر مسلط کرے گا جس کے سر کا زہر بالوں تک سرایت کر گیا ہوگا۔ اژدہا اس کا پیچھا کرے گا جبکہ یہ فرار کی کوشش میں ہوگا، لیکن جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے تو یہ اپنے بچاؤ کے لیے دونوں ہاتھ اژدہے کی طرف کرے گا، اور وہ پلک جھپک ہی اسے ہڑپ کر جائے گا اور پھر اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی یہی مراد ہے کہ جن اموال میں یہ بخل سے کام لیا کرتا تھا وہ قیامت والے دن اس کے گلے کا طوق ہوں گے۔ اسی طرح جو اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریوں کے مالک ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے صاف و شفاف صحرا میں مقید کرے گا، اور وہاں ہر زہریلا جانور اسے ڈسے گا، ہر ڈنگ مارنے والا جانور اسے ڈنگ مارے گا۔ اسی طرح کھجور، انگور اور کھیتی باڑی رکھنے کے باوجود بھی جو کھجور، کشمش، گندم، جو کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس زمین سے لے کر 7ویں زمین تک کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ یہ نیند میں کسی عورت سے ڈر کر اتنا بڑبڑاتا تھا کہ اس کی آواز ہمسایوں تک جا پہنچتی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس جا کر پوچھو کہیں تو نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ تو نہیں ڈالی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں تو باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس سے کہو اگر تم باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو پھر یقیناً اس کے مستحق کو نہیں دیتے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا شخص موت کے وقت دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے کہ جو ہی ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں پروردگارا مجھے واپس لوٹا دے، شاید میں اپنے چھوڑے ہوئے اعمال صالحہ کو بجا لاؤں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام میں 2 گناہ ایسے ہیں کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے قیام سے پہلے کوئی ان احکام کا صحیح معنوں میں اجرا نہیں کرے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام شادی شدہ زناکار شخص کو
سنگسار کریں گے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی گردن توڑیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی بھر زکوٰۃ نہ دینے والا موت کے وقت دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرے گا۔ مزید فرمایا جس نے فقط ایک قرات زکوٰۃ ادا نہیں کی اور مر جائے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی۔ راوی معصوم علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ جو فقط ایک قرات زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے تو وہ نہ مسلمان ہے اور نہ مومن۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے کا خشکی یا سمندر میں کبھی مال ضائع نہ ہوگا۔ نیز فرمایا کہ جب قائم آل محمد قیام فرمائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی گردن اڑائیں گے۔ مستحق زکوٰۃ کا زکوٰۃ نہ لینے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص استحقاق رکھنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں لیتا ہے تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتا۔ ماہ رمضان کا ایک روزہ توڑنے کی سزا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ توڑے گا تو اس سے ایمانی روح نکل جائے گی۔ واجب حج ادا نہ کرنے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک وصیت تھی، اپنے رب کے گھر کا حج ترک نہ کرو وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور مزید فرمایا کہ جو دنیاوی حاجتوں کی خاطر واجب حج ادا نہیں کرے گا تو جب تک حاجی سر منڈوا کے واپس نہیں آ جاتے اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص واجب حج کی بجا آوری سے پہلے ہی مر جائے اور کوئی ایسی مجبوری نہ ہو کہ جس کے حل کے بغیر یہ حج پر نہیں جا سکتا تھا، یا ایسی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے یہ سفر نہیں کر سکتا تھا، یا جابر ظالم حکمران کی طرف سے رکاوٹ بھی نہ ہو، تو پھر اس کی مرضی ہے کہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی۔ ثواب اور گناہ میں زبان کا کردار۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ہر روز انسان کی زبان اس کے اعضاء و جوارح پر احسان کرتی ہے اور ان کی احوال پرسی کرتی ہے۔ اعضاء کہتے ہیں کہ اگر تو ہماری جان چھوڑ دے تو ہم اچھے حال میں ہیں، اور کہتی ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے حال پر رحم کرتی رہنا، خدا کی قسم اگر ہمیں ثواب ملتا ہے تو وہ تیری وجہ سے، اور اگر عقاب ہوتا ہے تو وہ بھی تیری وجہ سے ہے۔ 3 دن میں ایک مرتبہ بھی قل ہو اللہ احد نہ پڑھنے کی سزا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا جس شخص کی زندگی کے 3 دن گزر جائیں اور اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کی ہو تو وہ ساتھی کے بغیر ہے اور اس کی گردن سے ریشہ ایمان اٹھا لیا جائے گا، اور اگر وہ ان 3 دنوں میں مر جائے تو وہ عظیم رب کا کفر کر کے مرا ہے۔ جمعے کے دن قل ہو اللہ احد نہ پڑھنے کی سزا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کی زندگی کا ایک جمعہ گزر جائے اور وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے بغیر مر گیا ہو تو وہ ابو لہب کے دین پر مرا ہے۔ بیماری اور مصیبت میں سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کرنے کی سزا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بیمار ہو یا کسی مشکل میں ہو اور اپنی بیماری یا مصیبت کی وقت قل ہو اللہ احد کی تلاوت نہ کرے اور وہ اسی مرض یا اللہ کی طرف سے نازل شدہ مصیبت میں مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا۔ 5 نمازوں میں سورہ توحید نہ پڑھنے کی سزا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک دن تو گزار دیا اور 5 نمازیں بھی پڑھ لیں لیکن کسی نماز میں بھی قل ہو اللہ احد نہیں پڑھا تو اسے کہا جائے گا اے بندہ خدا تو نمازی نہیں ہے۔ کسی قرآنی سورہ کو یاد کر کے بھلانے کی سزا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قرآن کے کسی سورے کو فراموش کر دے تو قیامت والے دن یہ سورہ ایک بلند درجے پر خوبصورت شکل میں نمودار ہوگی، اور جب اسے یہ دیکھے گا تو پوچھے گا تم کون ہو اور کتنے خوبصورت ہو، کاش تم میرے ہوتے۔ تو یہ کہے گا کہ کیا مجھے نہیں پہچانا، میں فلاں سورہ ہوں، اگر تم نے مجھے بھلا نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بھی اس بلند درجے پر فائز کرتا۔ مومن کی تذلیل کرنے کی سزا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے مومن بندے کی تذلیل کرنے والا مجھ سے جنگ کرنے والا ہے، اور مومن بندے کی تعظیم اور تکریم کرنے والا میرے غضب سے محفوظ رہے گا۔ مومن کی مدد نہ کرنے کی سزا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نصرت و مدد پر قادر ہونے کے باوجود کسی مومن بھائی کی مدد نہ کرنے والے کی اللہ بھی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے گا۔ مومنین کو طعن کرنے اور ان کی بات رد کرنے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے عظیم نور اور جلیل کبریائی سے خلق کیا ہے، لہٰذا جو ان پر طعن کرے گا، ان کی بات کو رد کرے گا، تو اس نے عرش پر خدا کو رد کیا، اور وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز کا حقدار نہیں ہوگا، اور وہ تو شیطان کا شریک ہوگا۔ مومن پر طعن اور اس کی آبرو ریزی کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مومن پر طعن کرنے اور اس کی آبرو ریزی کرنے والا بدترین موت مرے گا، اور اس کی خواہش ہوگی کہ دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ اچھے کام کر سکے۔ مومن سے دور رہنے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن دوسرے مومن سے دوری اور حجاب رکھے گا، درمیان 70,000 دیواروں کا پردہ لگا دے گا، اور ہر دیوار کی دوسری تک 1000 سالہ مسافت ہوگی۔ مومن سے نفع کھانے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کا مومن سے نفع لینا سود ہے۔ گروی رکھی ہوئی چیز کو مومن سے زیادہ اہمیت دینے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی رہن اور گروی رکھی ہوئی چیز کو مومن بھائی سے زیادہ اہمیت دے گا تو میں اس سے بیزار ہوں۔ مومن کو کسی چیز سے محروم کرنے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی طرف سے یا کسی دوسرے کی طرف سے ایک چیز پر قادر ہو اور اس چیز کو مومن بھائی کو احتیاج ہو اور یہ اس تک نہ پہنچنے دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے روح سیاہ، اندھا اور پس گردن ہاتھ بندھا ہوا اٹھائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خائن ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، اور پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم صادر ہوگا۔ مومن کا حق روکنے کی سزا۔ یونس کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے یونس، جو کسی مومن کا حق روک لے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے 500 سال تک پاؤں پر کھڑا رکھے گا، اور اس کا اتنا پسینہ نکلے گا کہ زمین پر پانی بہنے لگے گا۔ بارگاہ خداوندی سے ایک منادی ندا دے گا، یہی وہ ظالم ہے جس نے مومن کا حق روک رکھا تھا۔ نیز فرمایا 40 دن تک اسے سزائیں ملتی رہیں گی، اور پھر جہنم میں ڈالنے کا حکم صادر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے اس مال کو روک لے جس کی اسے احتیاج اور ضرورت ہے، تو خدا کی قسم یہ بہشتی کھانے کبھی نہیں چکھ سکے گا، اور اسے مہر شدہ جنتی شراب پینا۔ مومن یا مومنہ پر تہمت لگانے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن یا مومنہ پر ایسی تہمت لگائے کہ جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، تو خدا قیامت والے دن اسے تینت خبال میں محشور کرے گا۔ راوی کہتا ہے تینت خبال کیا ہے؟ فرمایا زناکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا گندا پانی۔ امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا فحش، اس کا قتل کفر، اور اس کا گوشت کھانا غیبت معصیت خداوندی ہے۔ مومن کو رسوا کرنے کے لیے اس کی کہی ہوئی بات بیان کرنے کی سزا۔ معذرت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی کہی ہوئی بات کو اس نیت سے بیان کرے گا کہ وہ رسوا ہو، اس کی شخصیت تباہ ہو، یا وہ لوگوں کی نگاہ میں گر جائے، تو خدا اسے اپنی سرپرستی سے نکال کر شیطان کی سرپرستی میں دے دیتا ہے۔ اپنے گھر میں محتاج مومن کو رہائش نہ دینے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس گھر ہے اور اپنے مومن اس میں رہائش کی احتیاج بھی رکھتا ہے، لیکن یہ اسے اجازت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے ملائکہ، میرا بندہ دنیا میں میرے دوسرے بندے کو رہائش دینے میں بخل سے کام لے رہا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم اسے میری بہشتوں کی سکون کبھی نصیب نہ ہوگی۔ مومن کی عیب جوئی کی سزا۔ ابی بردہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ جلدی سے اٹھے اور مسجد کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے فرمایا، اے وہ جو زبان پر تو ایمان لائے ہیں لیکن ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، مومنین کی عیب جوئی نہ کرو،
جو مومن کے عیوب کی تلاش میں ہوگا تو اللہ اس کے عیب نکالے گا، اور اللہ جس کے عیب نکالے تو وہ رسوا ہو جاتا ہے، خواہ کعبے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ خدا پر جرأت پیدا کرنے کی سزا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک قوم نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے، لیکن کچھ مدت کے بعد گناہ ترک کر دیے اور ان گناہوں سے بہت ڈرنے لگے۔ کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اتنے کیوں ڈرتے ہو، تمہارے گناہ ہماری گردن پر ہیں۔ تو خداوند متعال نے ان پر عذاب نازل کیا اور فرمایا کہ وہ مجھ سے ڈرے ہوئے تھے اور تم نے مجھ پر جرأت کی تھی۔ نیت گناہ کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک جب کوئی مومن گناہ کی نیت کرتا ہے تو وہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ رکھتا ہو تو بھی اسے انجام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میں تجھے کبھی معاف نہ کروں گا۔ اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کی رضا کو ملا کر عمل انجام دینے کی سزا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا کی رضا کی قصد سے دار آخرت کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے اور اس میں لوگوں کی رضا بھی شامل کر لیتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی رضا کے لیے عمل انجام دیتا ہے تو اس کی پاداش بھی لوگوں پر ہے، بے شک ہر ریاکاری شرک ہے۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے اور میرے غیر کو مد نظر رکھ کر عمل انجام دے گا تو اس نے میرے غیر کے لیے عمل انجام دیا ہے۔ قطع رحم اور دلوں میں اختلاف ڈالنے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی میں علم تو ظاہر ہو لیکن وہ عمل نہ کرے، زبانیں ایک ہوں اور دل مختلف ہوں، قطع رحم یعنی قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا ہو، تو اس وقت اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور اللہ انہیں کانوں سے بہرا، آنکھوں سے اندھا کر دیتا ہے۔ خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا کی سزا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں یعنی خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا ایک گھر میں داخل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ گھر خراب ہو اور بے برکت ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شراب خور کی اللہ سے بت پرست کی مانند ملاقات ہوگی، اور جو ایک مرتبہ شراب پیے گا اللہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ کرے گا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، شرابی بدتر ہے یا بے نمازی؟ فرمایا شرابی۔ پھر فرمایا جانتے ہو کیوں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اس میں ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن شراب خور آئے گا تو اس کی آنکھیں اندھی اور چہرہ سیاہ ہوگا اور اس کا بدن ایک طرف سے جھکا ہوا ہوگا، لعاب دہن نکل رہا ہوگا، پاؤں کے انگوٹھوں سے اس کی پیشانی بندھی ہوگی، ہاتھ اس کے صلب سے نکلے ہوں گے۔ جب اہل محشر اسے حساب کتاب کے لیے لے جاتا ہوا دیکھیں گے تو وحشت میں پڑ جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ آور سرمے کی ایک سلائی آنکھ میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ آگ کی سلائی اس کی آنکھوں میں پھیرے گا۔ دنیا میں نشے سے سیراب ہونے والے پیاسے مریں گے، پیاسے محشور ہوں گے اور پیاسے ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شراب پی کر نشے میں آ جائے گا تو 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، اور اگر ان دنوں نماز ترک کرے گا تو اللہ ترک نماز کی خاطر دگنا عذاب دے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شراب خور کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اس کی رگوں میں شراب کا ایک ذرہ بھی موجود ہے اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شر کے لیے تالے بنا رکھے ہیں اور ان تالوں کی چابی شراب ہے، اور شراب سے زیادہ شر جھوٹ میں ہے۔ راوی کہتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے گناہ کو ایک گھر میں مقید کر رکھا ہے، اور پھر اس گھر کا ایک دروازہ ہے اور اس پر تالا پڑا ہوتا ہے، اس تالے کی ایک چابی ہے اور گناہ کی چابی شراب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زنا، چوری اور شراب خوری میں مداومت کرنے والا بت پرست کی مانند ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے حوالے سے 10 لوگوں پر لعنت کی ہے، اسے کاشت کرنے والا،
باغبانی کرنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، منگوانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا اور شراب کا منافع کھانے والا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غنا نفاق کا آشیانہ اور شراب گناہ کی چابی ہے۔ شرابی کتاب خدا کی تکذیب کرنے والا ہے، کیونکہ اگر خدا کی تصدیق کرنے والا ہوتا تو یقیناً اس کے حرام سے اجتناب کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی رگوں میں سے فقط ایک رگ میں نشہ آور چیز داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس رگ کو 360 قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نشہ آور چیز استعمال کرنے والے کا حکم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی، اور یہ ان 40 دنوں میں توبہ نہیں کر سکتا، اگر ان دنوں میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ قریش کے ایک گروہ نے حضرت امام محمد ابن علی کو مسجد الحرام میں دیکھا تو کہا کہ اہل عراق ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ کسی کو ان کی خدمت میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان سے کچھ سوالات پوچھے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے حضرت کے پاس آ کر کہنے لگا کہ چچا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شراب خوری۔ وہ ان لوگوں کے پاس گیا اور ان جا کر جواب بتایا۔ انہوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ پوچھو۔ وہ آیا، پھر سوال کا تکرار کیا تو حضرت نے فرمایا بھتیجے، کیا میں تمہیں پہلے بتا نہیں چکا کہ شراب خوری سب سے بڑا گناہ ہے؟ شراب خوری شرابی کو زنا، چوری، قتل کہ جسے اللہ نے حق کے علاوہ حرام قرار دیا ہے اور خدا کے شرک پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ بہرحال شراب کے کام ہر گناہ سے اس طرح بڑھ کر ہے جس طرح شراب کا درخت ہر درخت سے بڑھ کر ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ابن داؤد یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ شرابی کافر ہے، کیا یہ درست ہے؟ فرمایا وہ سچ کہتا ہے، میں نے ہی اسے کہا تھا۔ اسی طرح راوی نے خنسی شراب کی ایک قسم ہے اس کے حکم کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرام۔ مٹی کھانے کی سزا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مٹی کھانے والے کو خارش اور بواسیر ہو جاتی ہے، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پنڈلی اور پاؤں کی طاقت جاتی رہتی ہے۔ مٹی کھانے سے پہلے والے اعمال کی نسبت مٹی کھانے کے بعد انجام دیے جانے والے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور اعمال میں کمی کی صورت میں اسے عذاب کیا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکثر وسوسے اور شیطانی مکر و فریب مٹی کھانے کی وجہ سے ہیں۔ بے شک مٹی کھانا جسم میں بیماریوں کا سبب ہے، اس سے انسان جلد بیمار ہو جاتا ہے۔ مٹی کھانے سے پہلے والی طاقت نہیں رہتی اور پہلے والے عمل میں بھی کمی آ جاتی ہے اور اس کے ضعف اور قوت کے وقت ادا کیے عمل کا حساب و کتاب ہوگا اور اس پر عذاب بھی ہوگا۔ بادشاہ اور مخالف مذہب کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دین کی تقوی، پرہیزگاری اور خدا سے حاجات کو طلب کرنے میں حفاظت کرو، نہ کہ دنیاوی بادشاہ سے۔ جان لو دنیا کی خاطر جو مومن بادشاہ یا مخالف مذہب کے سامنے عجز و انکساری کرے گا تو خدا اس کی آواز کو کمزور کر دے گا اور اس کا سخت دشمن بن جائے گا اور اسے اسی کے سپرد کر دے گا جس پر اس نے بھروسہ کیا ہے۔ اگر وہ مال حاصل کرنے پر قادر بھی ہو گیا تو خدا اس مال سے برکت ختم کر دے گا، اور اگر اس مال کو حج، عمرہ یا غلام آزاد کرنے پر خرچ کرے گا تو خدا اسے اس کا ثواب عطا نہیں کرے گا۔ واجبات کو ترک کرنے اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کی سزا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، لوگ بتاتے ہیں کہ مغیرہ کہا کرتا ہے کہ جب انسان خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس پر لعنت کرے، اس نے ایسا کیوں کہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان جتنی زیادہ خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے اتنا ہی مطیع ہوتا جاتا ہے؟ کیا خدا کی معرفت نہ رکھنے والے بھی اس کی اطاعت کیا کرتے ہیں؟ خداوند متعال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو حکم دیتے ہیں، اور وہ لوگ منع کیے جانے والے کا حکم کے آنے تک اسی سابقہ حکم پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ مومن کے نزدیک خدا کا امر نہیں ایک جیسا ہے۔ نیز فرمایا جب انسان خدائی فرائض میں سے کسی فریضے کو ترک کرتا ہے یا گناہان کبیرہ میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا اس پر نظر کرم بھی نہیں فرماتا اور اسے پاک بھی نہیں کرتا۔ راوی کہتا ہے کیا خدا اس پر نظر کرم نہیں فرمائے گا؟ فرمایا جی ہاں، کیونکہ اس نے شرک کیا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کیا یہ شرک ہے؟ فرمایا جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حکم خدا نے دیا ہے اور ایک حکم شیطان نے دیا۔ اس نے حکم خدا کو چھوڑ دیا اور شیطان کے حکم پر عمل کیا ہے، لہٰذا یہ شیطان کے ساتھ ہی جہنم کی 7ویں تہہ میں ہوگا۔ مومنین میں گناہ عام کرنے کی نیت رکھنے والوں کی سزا۔ محمد بن فضیل حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
آپ پہ قربان جاؤں، میں نے اپنے مومن بھائیوں میں سے ایک کے متعلق نامناسب بات سنی ہے، لیکن جب میں نے اس بات کا اس مومن سے تذکرہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، جبکہ یہ بات موثق اور مورد اعتماد لوگوں نے مجھے بتائی تھی۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد، اپنے بھائی کے متعلق سنی ہوئی بات کے سلسلے میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی تکذیب کرو۔ اگر 50 قسم کھانے والے قسم کھا کر اس کے متعلق بات کریں تو تم ان سب کی تکذیب کر دو اور اس مومن کی تصدیق کرو۔ اس بات کو مت پھیلاؤ، کہیں اس کی آبرو نہ جاتی رہے، اس کی شخصیت داغدار نہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ان لوگوں جیسے بن جاؤ گے جن کے متعلق خدا نے فرمایا کہ یہ لوگ بری باتوں کو مومنین میں پھیلاتے اور عام کرنے کو دوست رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کے پھیلانے والا آغاز کرنے والوں کی مانند ہے، اور کسی چیز کے ساتھ مومن کو اذیت دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مرتے وقت جس کی گردن پر لوگوں کے اموال ہوں، جسم اور لباس پر پیشاب وغیرہ جیسی نجس چیزوں کا خیال نہ رکھتا ہو، اور غلط گفتگو کو پھیلانے، غیبت اور چغل خوری کرنے والے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں اپنے عذاب کے ساتھ ساتھ دوسرے جہنمیوں کو بھی عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ جہنم میں کھولتا پانی پی کر داد و فریاد بلند کر رہے ہوں گے۔ جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے، ان چاروں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ انہیں ہماری سزاؤں کے علاوہ بھی ایسی سزا دی جا رہی ہے جس سے ہمیں بھی اذیت ہو رہی ہے؟ ان میں سے ایک آگ کے تابوت میں لٹکا ہوا ہے، دوسرا دھوئیں کو پی رہا ہے، تیسرے کے منہ سے گندگی اور خون نکل رہا ہے، اور چوتھا اپنا گوشت کھائے جا رہا ہے۔ تابوت والے سے کہا جائے گا، اے رحمت خدا سے دور، تم نے کون سا ایسا غلط کام کیا ہے کہ ہمیں اپنے عذاب کے علاوہ تیرا؟ جب میں مرنے لگا تھا تو میری گردن پر لوگوں کے اموال تھے اور میں انہیں ادا نہ کر سکا تھا۔ پھر دھواں پینے والا شخص سے کہا جائے گا، اے رحمت خدا سے دور، تم نے کیا کیا تھا کہ ہم اپنے عذاب کے ساتھ ساتھ تیرا عذاب بھی جھیل رہے ہیں؟ وہ کہے گا، میرا رحمت خدا سے دور ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب میرا جسم پیشاب سے نجس ہو جایا کرتا تھا میں اس کی پرواہ نہ کیا کرتا تھا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا جس کے منہ سے گندگی اور خون نکل رہا ہے، اے رحمت خداوندی سے دور، تو کیا کر بیٹھا ہے؟ ہمیں اپنے عذاب کے ہوتے ہوئے تیرا عذاب بھی جھیلنا پڑا ہے۔ وہ کہے گا، میں رحمت خداوندی سے اس لیے دور ہوا کہ میں غلط بات کو سن کر فساد پھیلایا کرتا تھا اور اسے عام کیا کرتا تھا۔ اب اپنا گوشت کھانے والے سے کہیں گے، اے خدا کی رحمت سے دور، تو کیا کرتا رہا کہ ہمیں اپنا عذاب بھی دیکھنا پڑا اور تیرا عذاب بھی ہمیں اذیت دے رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں غیبت کے ساتھ لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا اور چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ظالم بادشاہ سے فضول میں ٹکرانے کی سزا۔ مفضل کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے مفضل، جو جان بوجھ کر ظالم بادشاہ سے ٹکرائے اور پھر اس پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اسے کوئی اجر بھی نہ ملے گا اور صبر بھی اس کا رزق نہ بن سکے گا۔ حاجت پیش کرنے والے کی حاجت بر نہ لانے کی سزا۔ اسماعیل بن عمار کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی، مولا، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا ایک مومن دوسرے کے لیے رحمت ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ میں نے عرض کی کہ کس طرح؟ فرمایا، جب ایک مومن کسی کے پاس اپنی حاجت لے کر جاتا ہے تو یہ یقیناً رحمت ہے جو خداوند متعال نے اسے میسر کی ہے اور اس کی طرف بھیجی ہے۔ اگر حاجت بر لائے تو یقیناً اس کی یہ رحمت مقبول ہے، اور اگر قدرت رکھنے کے باوجود حاجت بر نہ لائے تو اس نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور بھیجی ہوئی رحمت کو خود سے دور کر دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ رحمت ذخیرہ ہو جائے گی، اور جس کی حاجت پوری نہیں ہوئی اسے مکمل اختیار ہے کہ اس رحمت کو اپنے پاس رکھے یا کسی کو دے دے۔ اے اسماعیل، جب یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت پر اختیار رکھتا ہوگا تو تیرا کیا خیال ہے کہ یہ اس رحمت کو اپنے پاس رکھے گا یا دوسرے کو دے گا؟ میں نے عرض کی، آپ پر قربان جاؤں، میرا یہ خیال نہیں ہے کہ کسی اور کو دے۔ فرمایا، تو خیال اور گمان نہ کر، بلکہ یقیناً وہ اسے اپنے پاس لیے رکھے گا۔ اے اسماعیل، جس کا بھائی کسی حاجت کے لیے ایک شخص کے پاس جائے اور وہ قدرت رکھتے ہوئے بھی اسے پورا نہ کرے تو خدا اس کی قبر میں ایک سانپ کو اس پر مسلط کر دے گا اور وہ قیامت تک اس کے انگوٹھے کو ڈستا رہے گا، خواہ یہ معاف کر دیا گیا ہو یا عذاب میں ڈالا گیا ہو۔ قدرت رکھنے کے باوجود مومن کی حاجت پوری نہ کرنے کی سزا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے تو جائے لیکن اسے پورا کرنے کے لیے پوری کوشش نہ کرے تو گویا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہو، اور پھر اللہ اس کا دشمن بن جائے گا۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا
کہ ہماری محبت کا دم بھرنے والوں میں سے کوئی شخص اپنے مومن کے کسی کام میں تعاون تو کرتا ہے لیکن پوری کوشش کے ساتھ اس کی مدد نہیں کرتا تو یقیناً اس نے خدا اور رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی آپ کی مومن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک کو مانتا ہو۔ مدد کی درخواست کے باوجود مدد نہ کرانے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا شیعہ کسی بھائی کے پاس جائے اور اس سے کسی کام کے سلسلے میں تعاون چاہتا ہو اور یہ قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دشمنوں کی ضروریات پوری کرنے کی قدرت دے گا اور پھر قیامت والے دن ایسا کرنے کی وجہ سے اسے عذاب ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں کنجوسی کرے اور جس کی مدد کرنا گناہ ہے اس کی مدد کرے تو اسے اس مدد کا کوئی ثواب نہ ملے گا۔ بے لباس مومن کے ہوتے ہوئے اچھے لباس پہننے کی سزا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ لباس ہیں اور اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس کی ہمسائیگی میں ضرورت مند مومن بھی رہتا ہے اور یہ اسے لباس نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ بھوکے مومن کے ہوتے ہوئے سیر ہو کر کھانا کھانے کی سزا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر سو جائے جبکہ اس کے پڑوس میں ایک مومن بھوکا ہے تو خدا فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں تمہیں اس بندے پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے حکم دیا تھا لیکن اس نے میری نافرمانی کی ہے اور میرے غیر کی اطاعت نیز اس نے اپنے عمل میں میرے غیر پر بھروسہ کیا، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میں اسے کبھی معاف نہ کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو خود تو سیر ہو کر سو جائے اور اس کے نزدیک کوئی مومن بھوکا ہو تو اس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ مومن کی تحقیر، توہین اور تذلیل کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی غریب مومن کی تحقیر نہ کیا کرو کیونکہ جو غریب مومن کی تحقیر اور توہین کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے حقیر جانے گا جب تک یہ ایسا کرنا چھوڑ نہیں دیتا یا توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک خدا اس کا دشمن رہے گا۔ نیز فرمایا جو کسی مومن کی غربت کی وجہ سے تذلیل و تحقیر کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا۔ غیبت سنتے وقت مدد نہ کرنے کی سزا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے مومن بھائی کی غیبت ہو اور وہ اس کی نصرت و مدد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر کسی کے سامنے مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو اور یہ مدد کرنے کے باوجود اس کی نصرت و مدد نہ کرے، اس کا دفاع نہ کرے تو خداوند متعال دنیا اور آخرت میں اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ بڑھائی کی سزا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو یہ امر تفویض کیا کہ تم ساتوں زمین و آسمان وغیرہ بناؤ۔ جب اس نے تمام چیزوں کو اپنا مطیع پایا تو نعرہ لگا دیا کہ کوئی ہے مجھ جیسا؟ خداوند متعال نے تھوڑی سی آگ کو بھیجا۔ راوی نے پوچھا مولا کتنی آگ تھی؟ فرمایا مٹھی بھر، کہ اس نے جو کچھ بنایا ہے اسے جلا ڈالو تاکہ اسے بڑھائی کرنے کا پتہ چل سکے۔ سائل کو دیکھ کر آنکھیں چرانے اور متکبرانہ انداز میں چلنے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت سائل سے آنکھیں چرائے گی اور متکبرانہ انداز میں چلے گی تو خدا اپنی عزت کی قسم کھا کر کہے گا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے کچھ لوگوں کی خاطر عذاب میں ڈالوں گا۔ ایک دوسرے سے دشمنی اور خیانت کرنے کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے گی اور مالکوں تک امانتیں لوٹائے گی، زکوٰۃ ادا کرے گی تو خیر پر رہے گی، اور جب ایسا نہیں کرے گی تو قحط اور خشک سالی میں مبتلا ہوگی۔ گناہوں کی سزا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سال گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بارشیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اللہ جہاں چاہتا ہے بارش برساتا ہے۔ بے شک جب ایک جگہ لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس سال ان کی تقدیر میں لکھی گئی بارش کو اللہ کسی اور جگہ مثلاً صحرا، سمندر اور پہاڑوں پر برسا دیتا ہے۔ خداوند متعال بارش نازل کرنے کے حکم کو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین سے دور رکھتا ہے، اور جہاں معصیت و گناہ نہیں ہوتا وہاں بارش کو لے جاتا ہے۔ اے صاحبان بصیرت، عبرت حاصل کرو۔ پھر فرمایا ہم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب میں دیکھا کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
جب ظاہر بظاہر زنا ہونے لگے تو اچانک موت بڑھ جاتی ہے، اور جب کم فروشی عروج پکڑ جائے تو اللہ قحط و نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب زکوٰۃ دینے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو کھیتی باڑی، پھل اور معدنیات جیسی برکات سے روک دیتا ہے۔ جب فیصلوں میں ظلم و جور ہونے لگے، ظلم و تجاوز میں ایک دوسرے کی مدد کی جانے لگے، اور جب وعدہ خلافیاں عام ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب قطع رحم ہو تو مال و منال شریر لوگوں کے ہاتھ چلا جاتا ہے، اور جب نیکی کا حکم نہ دیا جانے لگے، برائی سے نہ روکا جانے لگے، اور میرے اہل بیت کے اخیار نیک لوگ کی پیروی نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر شریر لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس وقت یہ نیک لوگ ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان کا سامنا کرو تو خدا سے پناہ چاہو۔ جب کسی قوم میں ظاہر بظاہر گناہ ہونے لگے تو پھر اس قوم میں طاعون اور اس قسم کی دوسری بیماریاں عام ہونے لگتی ہیں جو پہلے ان کے اسلاف میں نہ تھیں، اور جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو پھر قحط، تنگ دستی، ظالم بادشاہ کے ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی تو بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اگر جانور نہ ہوتے تو ان لوگوں پر کبھی بارش نہ برستی۔ جب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باندھے گئے عہد و پیمان توڑ دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسے واپس لے لیا جاتا ہے، اور جب احکام الہی کے بغیر قضاوت ہونے لگے تو خدا ان کے درمیان ہی ان کا عذاب قرار دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ جلد آنے والا ہے جب میری امت مال کے حصول کی خاطر باطن ناپاک اور ظاہر خوشنما دکھائی دے گا۔ یہ خدا کے ثواب کی طرف جانے کے بجائے ریاکاری کریں گے، ان میں خوف خدا نہ رہے گا، اللہ ان سب کو عذاب کرے گا۔ اس وقت یہ ڈوبنے والے شخص کی طرح دعائیں مانگیں گے لیکن قبول نہ ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان قریب میری امت پر وہ وقت بھی آئے گا کہ جس میں قرآن اور اسلام کا فقط نام و نمود ہی باقی رہ جائے گا، فقط انہیں اسلام کے نام پر پکارا جائے گا جبکہ اسلام سے دور ہوں گے۔ ان کی مسجدیں دیکھنے میں تو آباد نظر آئیں گی لیکن ان میں ہدایت کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ اس زمانے کے فقہا نیلگوں آسمان تلے بدترین فقی ہوں گے، انہی سے فتنہ ابھرے گا اور انہی کی طرف لوٹے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک قوم کے بعض لوگ معصیت خدا بندی کرنے لگیں تو جب یہ سوار ہوں تب بھی ابلیس کے لشکر سے ہیں، اور اگر پیادہ ہوں تب بھی شیطان کے پیدل لشکر سے ہیں۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا، بے شک خداوند متعال نے اپنی قوم میں رسول کو مبعوث فرمایا اور اس کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم سے کہو، بے شک کوئی ایسا شہر یا خاندان نہیں ہے جو میری اطاعت کرتا ہو اور پھر اسے کوئی مصیبت آئے، میں نے جسے پسند کیا اس سے اس قوم نے دوری اختیار کی اور جو نامناسب تھا اسے انجام دیا۔ بہرحال میں نے بھی ان کی پسندیدہ چیزوں سے دوری اختیار کی ہے اور ان کی ناپسندیدہ چیزوں کو فاجر، علماء، فاسق، قاری، ظالم، رسہ گیر، خائن، وزیر، جھوٹے عرفاء اور عہد شکنوں کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جہنم میں ایک آسیب اور بلا ہے جو سب کو آسیب زدہ کرتی ہے، کیا اس آسیب کے متعلق تم سوال نہیں کرتے؟ کہا گیا، اے امیر المومنین وہ آسیب کیا ہے؟ فرمایا، وہ فاجر، علماء، فاسق، قاری، ظالم، رسہ گیر، خائن، وزراء اور جھوٹے عارف ہیں۔ فرمایا، جہنم میں حسینیہ نامی ایک شہر ہے، کیا اس شہر کے متعلق سوال نہیں کرو گے؟ کہا گیا، یا امیر المومنین علیہ السلام اس میں کیا ہے؟ فرمایا، اس میں عہد شکنوں کے ہاتھ ہوں گے، عبادت طاغوت اور حب دنیا کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی سیاحت کے دوران ایک گاؤں سے گزرے اور دیکھا کہ وہاں کے لوگ گھروں اور گلیوں میں مرے پڑے ہیں۔ فرمایا، یہ معصیت الہی کی وجہ سے مرے ہیں، اگر معصیت کے بغیر مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ حضرت عیسیٰ کے ایک صحابی نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کا قصہ اور ماجرا جانیں، لہٰذا ان سے کہا گیا کہ اے روح اللہ ندا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل قریہ۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ۔ فرمایا، تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، تمہارا قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صبح خیر و عافیت سے تھے لیکن رات کو ہاویہ ہمارا ٹھکانہ بنا۔ پوچھا گیا، ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ آگ کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں آگ کے پہاڑ ہیں۔ اور ان سے پوچھا گیا، کس چیز نے تمہیں اس مقام تک آن پہنچایا ہے؟ کہنے لگے، دنیا کی محبت اور طاغوت کی عبادت نے۔ پوچھا، دنیا سے کتنی محبت تھی؟ کہا، جتنا بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، جب وہ آتی ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، جب جاتی ہے تو
غمگین ہو جاتا ہے۔ پوچھا کس طرح؟ طاغوت کی اطاعت اور عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا جب بھی ہمیں حکم دیتے ہم ان کی اطاعت کرتے۔ پوچھا تم صرف کیوں جواب دے رہے ہو، دوسرے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا چونکہ ان کے منہ آگ سے بھرے ہوئے ہیں اور ان پر شدید سختی کرنے والے ملائکہ معمور کیے گئے ہیں۔ میں ان سے ضرور رہتا تھا لیکن ان میں سے نہ تھا، اور جب عذاب آیا تو اس نے مجھے بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی تک میں بال جتنی باریک تار سے لٹکا ہوا ہوں اور خائف ہوں کہیں جہنم کی آگ میں نہ گر جاؤں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، گھاس پھوس میں سو لینے اور جو کی روٹی کھا لینے میں سلامتی، دین آسان دکھائی دیتا ہے۔ ریاکاری کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کل روز قیامت کس چیز میں نجات ہے؟ فرمایا نجات فقط اس میں ہے کہ اللہ کو دھوکہ فریب نہ دو کہ وہ تمہیں چکمہ دے دے، بے شک جو اللہ کو چکمہ دیتا ہے اللہ بھی اسے چکمہ دے گا، اس سے ایمان لے لے گا، اور اگر اس سے کچھ شعور ہے تو اس نے اپنے ساتھ ہی دھوکہ کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ اللہ کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے؟ فرمایا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے انجام تو دیتا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے۔ ریا سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یقیناً قیامت والے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا، اے کافر، اے فاجر، اے ہیلہ گر، اے خسارے والے، تیرے عمل ختم کر دیے گئے ہیں، تیرا اجر و ثواب جاتا رہا ہے، آج تیرا کوئی ثواب نہیں ہے، جس کے لیے عمل انجام دیتا رہا ہے اس سے اجر و ثواب کی التماس کر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا خداوند متعال نے انبیاء پر نازل کردہ کتابوں میں سے ایک کتاب میں فرمایا کہ میری مخلوق میں سے ایک نے دین کو دنیا تک پہنچنے کا وسیلہ بنا رکھا ہے، وہ بھیڑیے کا سا دل رکھتے ہیں اور انہوں نے دمبے کی کھال اوڑھ رکھی ہے اور ان میں ذرہ برابر صبر نہیں ہے، لیکن شہد سے میٹھی اور رسیلی زبان کے مالک ہیں، ان کے تمام باطنی اعمال مردار سے زیادہ بدبودار ہیں۔ کیا یہ مجھے رحمت کا فریب دیں گے اور میرے ساتھ دھوکہ کریں گے، یا انہوں نے مجھ پر جرأت پیدا کر لی ہے؟ میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں حتماً انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس میں لوٹتے پوٹتے رہیں گے۔ حکیم انہیں فتنے میں اسی میں ہی صاحب نظر کی رائے اور حکیم کی حکمت ہے، انہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دوں گا، بعض دوسرے بعض لوگوں کو اذیت دیں گے، میرے دشمن ہی میرے دشمنوں سے انتقام لیں گے اور مجھے اس کی پرواہ تک نہ ہوگی۔ فخر کرنے کے لیے کسی چیز کو بنانے کی سزا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو فخر و مباحات کے لیے کوئی چیز بنائے گا تو اللہ قیامت والے دن اسے روح سیاہ محشور کرے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی سزا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر بیٹھے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ غضب خدا کا عذاب۔ انشاءاللہ کہ یہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے، اور اس آڈیو کے اگر پیچھے شور ہو یا چند آوازیں آئیں تو ان کے لیے میں آپ سے پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی اور گناہوں سے بچنے کا سبب بنے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آج کی قصے سے آپ نے کیا سیکھا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور دین اسلام کی ایسی ہی خوبصورت اور مستند معلومات کے لیے آپ کے اپنے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔